10 محرم کا نام ہے عاشورہ، اور عاشورہ لفظ عاشر سے ہے، لفظ عشرہ سے ہے، جیسے لفظ تاسوعہ لفظ تسعہ یا تاسع سے ہے، 9واں دن یا عاشورہ 10واں دن، تو تاسوعہ الگ ہے اور عاشورہ الگ ہے۔ تو زیارت عاشورہ کا مطلب کہ جس 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کو سلام پیش کیا جائے، اس دن کی خاص زیارت کا نام ہے زیارت عاشورہ۔ زیارت عاشورہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، بلکہ 6 الگ الگ الفاظ کے ساتھ معصومین کی بارگاہ سے تعلیم دی گئی۔ سوال یہ تھا کہ وہ 6 زیارت عاشورہ کون سی ہیں؟ تو صرف اشارہ آپ کی خدمت میں، یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے اردو کتابوں کے ترجمے کے اعتبار سے تمام زیارات عاشورہ آپ کو نہیں ملنے والی، البتہ عربی اعتبار سے آپ کو مل جائیں گی۔ کتاب کا نام موسوعہ زیارات معصومین، پورا موسوعہ ہے 4 جلدوں میں، اور ان جلدوں میں سے تیسری جلد وہ تمام زیارات کے بارے میں ہے جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جمع کی گئی ہیں۔ البتہ اگر میں آسان کر سکا تو ایک زیارت عاشورہ تو معروفہ ہے کتاب کامل الزیارہ سے، دوسری زیارت عاشورہ ہے کتاب مصباح المتحجس سے، تیسری زیارت عاشورہ ہے کتاب المزار الکبیر سے، چوتھی زیارت عاشورہ ہے کتاب المزار القدیم سے، 5ویں زیارت عاشورہ ہے کتاب المزار الکبیر سے امام زمانہ علیہ السلام کے الفاظ میں، اور 6ٹھی زیارت عاشورہ ہے کتاب اقبال الاعمال سے۔ تو اگر کوئی آپ میں سے خواہش مند ہو رجوع کر سکتا، ورنہ کتاب مفاتیح الجنان میں آپ کو 3 زیارت عاشورہ تو مل جاتی ہیں، جن میں سے ایک تو معروف ہے، جس میں 100 مرتبہ لعن ہے اور 100 مرتبہ سلام ہے۔ تو خالی ایک جملہ اس کے حوالے سے کہہ دوں کہ ٹھیک ہے انسان پڑھ لیتا ہے بغیر تکرار کے بھی اس زیارت کو، وقت نہیں ہے یا وقت بہت کم ہے، مشکلات بڑی ہیں تو پڑھ لیتا ہے، 1 مرتبہ یا 10 مرتبہ سلام پڑھا یا 1 مرتبہ 10 مرتبہ لعن پڑھ لیا، لیکن جو اس کا اصلاً اثر ہے وہ 100 مرتبہ پڑھنے کے اندر ہی ہے۔ اگر آپ واقعاً کبھی عمل کے طور پر یہ کرنا چاہیں تو اختصار سے کام نہ لیجئے، بلکہ پوری توانائیاں اس زیارت کی حاصل کیجیے۔ مجبوری کی بات اور ہے، لیکن اگر آپ کو اختیار ہو عمل کے اعتبار سے تو آپ اس کو مکمل پڑھیے۔ تو ایک تو یہ مشہور ہے، اس کا نام ہے زیارت عاشورہ مشہورہ۔ ایک زیارت عاشورہ غیر مشہورہ ہے، یہ بھی مفاتیح میں موجود ہے آپ کے لیے۔ اس میں 100 مرتبہ لعن نہیں ہے اور نہ 100 مرتبہ درود ہے، البتہ اس میں بھی سجدے کی دعا ہے، اور اس میں شہیدان کربلا کے ناموں میں مولا عباس علیہ السلام کا نام بھی موجود ہے۔ زیارت عاشورہ اور تیسری زیارت عاشورہ کتاب مفاتیح سے، یہ ہے زیارت تعزیت کے نام سے۔ 10 محرم کو تقریباً اس کا انداز زیارت وارثہ سے ملتا جلتا شروع میں ابتدا میں، پھر اس کے بعد ہر معصوم کا نام لے کر تعزیت پیش کی گئی۔ ہر معصوم کا مطلب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام تک۔
3 ہو گئے. چوتھی زیارت عاشورہ، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو دستیاب ہو جائے کسی اعمال عاشورہ کی کتابوں میں، اس میں 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم عذب الفجر، اس کے الفاظ شروع ہوتے ہیں. یہ ایک اور زیارت عاشورہ ہے. ایک 4 ہو گئی. 5ویں زیارت ناہیہ، جو کہ آپ کی خدمت میں بیان کی جا رہی. اور 6ٹھی زیارت عاشورہ، پہلی زیارت عاشورہ کے کلمات سے ذرا سا مختلف ہے، ذرا سا مختلف ہے. یعنی ابتدا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیرت اللہ و ابن خیرت، اس میں نہیں ہے. صرف میں نے اشارہ کیا. تو جن کو 6 زیارت عاشورہ کی تلاش تھی، ان کی خدمت میں یہ باتیں میں نے بیان کر دی.